بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا وشفیعنا وکریمنا وطبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز رفیق و محترم ساتھیو، مکرم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم سب آج کلاس نمبر 37 میں حاضر ہیں اور آج کا سبق بھی 37واں سبق ہے۔ دوستو، اس سے پہلے یہ گفتگو ہمارے سامنے آ چکی تھی کہ یہ جو عربی الفاظ ہوتے ہیں، عربی الفاظ کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہیں، الفاظ کی کچھ تعداد ایسی ہے جن کو معرب کہا جاتا ہے۔ پھر انہی الفاظ میں سے کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مبنی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو معرب اور مبنی یہ علم نحو کی بہت بڑی اہم ترین قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ تو اس کے اندر تقریباً علم نحو کی بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ پھر علم نحو میں یہ جو دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی، اس کا بہت زیادہ بنیادی کردار ہوتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے دوستو کہ اس سے پہلے بھی کسی کلاس میں عرض کیا گیا تھا کہ یہ عربی زبان کے اندر جو الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں، تو ان کے بالکل آخری حرف پر، ان کے آخری حرف پر آنے والی جو حرکت ہوتی ہے تو اس کا بہت زیادہ اہم ترین کردار ہوتا ہے۔ عربی زبان میں یہ جو الفاظ ہیں، الفاظ اور کلمات، تو ان کے اندر جو بالکل آخری حرف ہوتا ہے، تو آخری حرف پر آنے والی جو حرکت ہوتی ہے، چاہے زبر کی شکل میں ہو یا زیر کی شکل میں ہو یا پیش کی شکل میں ہو یا جزم کی شکل میں ہو، تو اس کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہم عربی گرامر پڑھ رہے ہیں یا قواعد عربیہ کی کلاس میں حاضر ہیں، اور اس کے سلسلے میں یہاں جو گفتگو جاری ہے، تو ایسا سمجھیں کہ یہ جو زبر زیر پیش ہوتا ہے، تو اس کا بہت بڑا اہم ترین کردار یہ ہوتا ہے کہ زبر زیر پیش اور جزم، تو اس کو اس کے پورے تقاضے اور اس کے مقام، پھر اس کی پوری نوعیت کے ساتھ جاننے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو طلبہ ہوتے ہیں، ایسا سمجھ جائیے کہ وہ تقریباً وہ عالم کورس کر چکے ہیں۔ یہ عالم کورس کا یہ نصاب جو ہے، تو یہ جتنا بھی نصاب ہے وہ پورا کا پورا زبر زیر پیش اور جزم کے اطراف میں گھومتا ہے۔ اگر کسی طالب علم کو، کسی شخص کو یہ پرکھ کرنا آ جائے اور اس بات کی شناخت اس کے اندر پیدا ہو جائے، پھر آسانی کے ساتھ وہ زبر زیر پیش کو اس کے پورے وجوہات اور اسباب کے ساتھ جاننے لگ جائے، تو سمجھ جائیں کہ وہ ایک باصلاحیت عالم بننے کی طرف جا رہا ہے، اور تقریباً اس کا آدھے سے زیادہ سفر طے ہو چکا ہے۔ تو یہ بہت بڑا کردار ہے زبر زیر پیش کا دوستو۔ تو اس حساب سے مطلب ہے کہ کسی عربی زبان کے کسی بھی لفظ اور کلمے کے آخری حرف پر جو حرکت آتی ہے زبر زیر پیش یا جزم کی شکل میں، اس کے حساب سے، پھر اس کے لحاظ سے ان لفظوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اور ان کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک کا نام ہے معرب، دوسرے کا نام ہے مبنی۔ تو یہ دیکھیے دوستو، یہ معرب، اس سے پہلے بھی اس کی ادائیگی کے سلسلے میں آپ کو خاص طور پہ توجہ دلائی گئی تھی کہ یہ بعض طلبہ اس کو معرب کہتے ہیں، تو اس کو معرب نہیں کہنا چاہیے، یہ ہے معرب۔ پھر اس کے بعد دوسری قسم ہے اس کے بالکل بازو میں، وہ ہے مبنی۔ مبنی اور معرب، معرب اور مبنی، یہ بہت بڑا علم نحو کا حصہ ہے۔ تو علم نحو کا بہت سارا حصہ ان دو قسموں کے اطراف گھومتا ہے۔ تو معرب جو بولا گیا تھا، معرب کس کو کہا جاتا ہے، تو اس سے پہلے اس کی تعریف ہو چکی تھی، لیکن انشاءاللہ میں پھر دوبارہ آپ کے سامنے تعریف لکھ دیتا ہوں
پھر تعریف کر کے اس کے سلسلے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوستو یہ ہے معرب کی تعریف، جس کو معرب کہا گیا ہے اس کی تعریف۔ پہلے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ جو معرب کا لفظ ہے یہ اعراب سے بنا ہے، یہ اعراب۔ تو اعراب کے لفظ سے واضح ہو گئی بات کہ اس کے اندر جو ہے عربی الفاظ اور کلمات کے بالکل آخری حرف پر آنے والی حرکت کے حساب سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو معرب کی تعریف یہ ہے کہ یہ سب الفاظ اور کلمات ہی کی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو معرب کی تعریف کیا ہے؟ یہاں دیکھیے دوستو، معرب وہ مرکب ہے، معرب وہ مرکب ہے۔ میں اردو کے حساب سے لکھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی زبر زیر پیش دینے کی وجہ ہے کہ ادائیگی میں آپ تلفظ میں بالکل آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ معرب وہ مرکب ہے جو اصل مبنی کے مشابہ نہ ہو، اس کو معرب کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی تھی اور قاعدہ آپ کے سامنے لایا گیا تھا کہ جتنی چیزیں مبنی ہیں، جو الفاظ عربی زبان کے اندر مبنی ہوں گے، جن کو مبنی کہا جاتا ہے، تو ان کی ایک تعداد اس کے اندر بیان کی گئی ہے، اس کی لسٹ آئی ہوئی ہے اور فہرست ہے اس کی۔ پھر اسی طریقے سے دوستو معرب کیا کیا چیزیں ہیں اس کی بھی لسٹ آئی ہوئی ہے۔ تو جب یہ فہرست ہم یاد کر لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے کما حقوق سمجھیں گے تو ہمارے لیے معرب اور مبنی کو سمجھنا اور سمجھ کے اس کے پورے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اس کو کیا حرکت دینا چاہیے، کس انداز سے پڑھنا چاہیے، تو یہ سارا کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو معرب جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں، ان کی بھی تعداد ہے عربی زبان میں، یا علم نحو میں بیان کی گئی۔ پھر اسی طریقے سے مبنیات کون سے ہوتے ہیں، مبنی جس کو کہا گیا ہے وہ ان کی تعداد کتنی ہے، کون سے الفاظ کو دیکھ کر ہم یہ مبنی ہونے کا فیصلہ کریں۔ تو دوستو اس سلسلے میں تو سرسری طور پر آپ سے عرض کیا گیا تھا، یہ تو ہے معرب کی تعریف۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں یہاں لکھ رہا ہوں، دیکھیے مبنی کی تعریف۔ مبنی کی تعریف، مبنی وہ ہے جو اصل مبنی کے مناسب ہو، یا غیر مرکب واقع ہو۔ دوستو ابھی اس کو ہم سمجھنا ہے۔ یہ ہوئی مبنی کی تعریف، یہ ہے معرب کی تعریف۔ معرب کی تعریف میں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ معرب وہ مرکب ہے، تو مرکب کے سلسلے میں تو آپ کے سامنے ساری قسمیں آ چکی ہیں۔ مرکب کے بارے میں سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے کہ مرکب کا مطلب یہ ہے کہ دو الگ الگ الفاظ تھے تو دونوں لفظوں کو یکجا کر دیا گیا اور ان کو ملا دیا گیا، دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا گیا، پھر ان کے درمیان میں کچھ نہ کچھ حساب سے رابطہ بھی ہے، پھر وہ جوڑ دیا گیا ہے۔ تو جوڑنے کے بعد کی جو شکل ہوتی ہے اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ دو الگ الگ الفاظ اور کلمات کو، دو الگ الگ لفظوں کو، دو الگ الگ کلموں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے بعد جو شکل بنتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔ تو اس کے اندر یہ بات آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ مرکب کے اندر دو الگ الگ لفظ جڑنا بھی ضروری ہے اور دونوں کے اندر معنی ہونا بھی ضروری، معنی بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ معنی بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ بہرحال دو لفظ جس کے اندر دو یا دو سے زیادہ لفظ ہوں اور دو سے زیادہ معنی ہوں، تو یہ تعریف ابھی فی الوقت یاد رکھیں، تو اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ پھر تو یہاں پہ جو بولا گیا ہے معرب وہ مرکب ہے کا مطلب یہ ہے
وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ مفرد کا مطلب ایک ہی لفظ، بھئی ایک لفظ اس کا ایک معنی ہو، جیسے ولدن ہے، رجلن ہے، قلمن ہے، ہاتفن ہے، بیتن ہے، یہ الگ الگ ایک ایک لفظ بولا جا رہا ہے۔ تو بیتن مثال کے طور پہ دوستو، بیتن اس کا مطلب ہے گھر، تو لفظ بھی ایک ہے اور اس کا معنی بھی ایک ہے، تو یہ مفرد ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ جب تک تنہا لفظ ہے وہ مفرد ہے، جب دوسرے کے ساتھ مل کے آ گیا تو وہ ہو گیا مرکب۔ تو معرب بننے کے لیے معرب کی تعریف کے سلسلے میں سب سے پہلی شرط یہ بیان کی جا رہی ہے دوستو تعریف میں کہ معرب کوئی بھی لفظ ہو، معرب اس وقت بنتا ہے جب کہ وہ پہلے مرکب ہو۔ مرکب کے بغیر معرب نہیں بنتا، یہاں پہ اس حصے سے معلوم ہو رہا ہے۔ تو ایسا سمجھیں کہ یہ جو معرب کی تعریف بیان کی گئی، اس کے اندر دو شرائط ہیں معرب بننے کے، دو شرط ہیں۔ دونوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ معرب بننے کے لیے مرکب ہونا ضروری ہے۔ جو بھی لفظ ہے، ایک لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ جب مل گیا تو وہ ملنے والا جو لفظ ہے تو وہ مرکب ہوگا، تو مرکب جب ہوگا تو وہ ملنے والے جو لفظ ہیں وہی معرب کہلائیں گے ملنے کے بعد، یا نہیں تو اصل مبنی کے مشابہ نہیں ہونا ہے۔ دو شرائط ہیں، دو شرطوں میں سے پہلی شرط دوستو مرکب ہونا، معرب بننے کے لیے مرکب ہونا۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ اصل مبنی کے مشابہ نہ ہونا۔ بھئی ایک ہونے کی شرط ہے اور ایک نہ ہونے کی شرط ہے۔ بھئی مشابہ نہیں ہونا چاہیے اصل مبنی کے، اس سے پہلے آپ کے سامنے بتا دیا گیا کہ اصل مبنی وہ تین ہیں۔ یہ دیکھیے فعل ماضی، اب فعل ماضی جو بھی ہوگا وہ مبنی ہے، اصل مبنی میں شمار کیا گیا، اصل مبنی کو الگ کر کے اس کو منتخب کر دیا گیا پہلے سے، فعل ماضی۔ پھر دوسرے نمبر پر دیکھیے امر، حاضر، معروف کے صیغے، پھر اس کے بعد جملہ حروف، پورے حروف جو بھی ہے، یہ تین اصل مبنی بنائے گئے، ان کو تینوں کو اصل مبنی کہا گیا۔ تو اصل مبنی یہ ہیں، تو جو بھی لفظ عربی زبان کے اندر ان تینوں میں سے کسی کے بھی مشابہ ہوگا تو وہ مبنی کہلائے گا، پھر ان میں سے کسی کے مشابہ نہیں ہوگا تو پھر وہ معرب ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ معرب کہلائے گا۔ تو معرب بننے کے لیے ایک تو مرکب ہونے کی شرط ہے اور ایک مبنی اصل کے مشابہ نہ ہونے کی شرط ہے۔ تو اس سلسلے میں دیکھیے یہاں پہلے تو یہ بات یاد رکھیں خلاصتاً، تاکہ آپ کو بات ذہن میں آپ کے اتر جائے، وہ یہ ہے کہ یہ ہے کیا قصہ یہ معرب اور مبنی، یہ بتایا کیوں جا رہا ہے؟ یہ الفاظ ہوتے ہیں، کچھ الفاظ معرب ہوتے ہیں، کچھ الفاظ مبنی بولا جاتا ہے ان کو، تو یہ بتائے کیوں جا رہے ہیں؟ بتائے اس لیے جا رہے ہیں دوستو، اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ معرب جو ہوتا ہے، اگر عربی زبان کے اندر کوئی لفظ یہ معرب ہے یہ ثابت ہو جائے تو اس کے اوپر ہر قسم کی حرکت آ جاتی ہے، ہر قسم کی حرکت اس کے اوپر آ جا سکتی ہے۔ جیسے حرکت کا مطلب یہ ہے کہ پیش بھی آ سکتا ہے اس کے آخر میں، حرکت آنے کا مطلب یہ ہے کہ آخری حرف پر پیش بھی آ سکتا، زبر بھی آ سکتا، زیر بھی آ سکتا، جزم بھی آ سکتا۔ یہ چاروں قسم کی حرکتیں کسی لفظ کے آخر میں آ رہی ہیں یا آ سکتی ہیں تو اس کو معرب کہا جائے گا، وہ معرب ہے۔ اور اگر چاروں قسم کی جو حرکتیں ابھی بیان کی گئی وہ اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر نہیں آ سکتے ہیں اور وہ آخری حرف کی جو حرکت ہے یا آخری حرف کی جو بناوٹ ہے وہ جیسی بنائی گئی ہے ویسی ہی ہمیشہ برقرار رہے، اس کے اندر کی حرکت آخری کی تبدیل نہ ہو، ہمیشہ اکھنڈ وہ اسی طریقے سے قائم ہو، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ مبنی۔ مبنی کا مطلب یہ ہے کہ ایسے الفاظ جن کے آخر کی حرکت تبدیل نہیں ہوتی۔ جیسے دوستو آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا، یہ ہادہ کو لے لیجیے، ہادہ، یہ ہادہ ہے تو یہ ہمیشہ ہادہ ہی رہے گا، تو اس کے آخری کی جو کیفیت ہے وہ تبدیل نہیں ہوگی، ہادہ ہادہ ہی ہے ہمیشہ۔
इसी तरीके से दोस्तों ज़ालिका का लफ्ज़ है। अब ज़ालिका ही रहेगा, ज़ालिकु नहीं होगा, ज़ालिकु। तो ये इसकी हरकत एक ही तरह की इसी तरीके की होगी, जब से जैसे बनाया गया, जिस हालत में बनाया गया वो उसी हालत में बरकरार रहेगा। तो ये मबनी की मिसाल है। तो ऐसे जितने भी अल्फाज होते हैं जिनके अंदर आखिर की जो कैफियत है, हरकत है, वो तब्दील नहीं हो रही है, तो वो सब के सब मबनी कहलाते हैं। फिर इसी तरीके से अगर आखिर की हरकत तब्दील हो रही है अल्फाज की, तो फिर ऐसी सूरत में उसको मोरब कहा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे दोस्तों ये है खालिदुन का लफ्ज़ है, खालिदुन, ये खालिदुन है। तो ये अगर किसी और के साथ जुड़ के आ गया, जैसे मिसाल के तौर पे ये कहा गया कि क़ाला खालिदुन, खालिद ने कहा, तो खालिदुन का जो लफ्ज़ है हाज़ा ज़ालिका की तरह हमेशा एक ही हरकत पे क़ायम रहने वाला लफ्ज़ नहीं है ये। तो ये जो खालिदुन का लफ्ज़ है इसकी हरकत तब्दील होती है जैसे जैसे हरकत देने वाला आमिल आए। तो आमिल जैसा आए, आमिल किसको कहते हैं मैं अभी आपके सामने अर्ज़ करूँगा। क्या खालिदुन का जो आखिरी हर्फ है दाल, यहाँ पे ज़ालिका में काफ आखिरी हर्फ था, मगर वो ऐसा उसके ऊपर हरकत है कि हमेशा ज़ालिका ही है, कू नहीं होगा, की नहीं होगा, फिर ज़ालिक ये भी नहीं होगा, जज़म भी नहीं आएगा। तो जैसे बनाया गया वैसे ही हमेशा बरकरार रहेगा। तो ये हो गया लफ्ज़ मबनी। मगर खालिदुन का जहाँ तक ताल्लुक़ है मिसाल के तौर पे, तो ये दाल आखिरी हर्फ है, तो इसको अभी फ़िल वक्त तो पेश आ रहा है, पेश आ रहा है। लेकिन अगर इससे पहले ज़बर देने वाला कोई हर्फ आ जाए तो उसको ज़बर आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे इन्ना लगाइए, तो ये होगा इन्ना खालिदन। अब देखिए खालिदुन से खालिदन हो गया इन्ना आने के बाद, क्योंकि इन्ना की कैफियत यह है कि इन्ना जो हर्फ है ये अपने फौरी बाद वाले को ज़बर देता है, ये इसकी शान है, फिर इसका काम है। तो ये अपने फौरी बाद वाले को ज़बर देता है। तो देखिए इन्ना ज़बर देने वाला हर्फ है एक, वो जब खालिद के ऊपर आया तो वो ज़बर दे दिया। फिर अगर वो पहले जैसे काला ये फ़ेल है, तो ये जब आ गया पेश देने वाला है ये, तो पेश देने वाला जब लफ्ज़ आ गया तो उसको पेश आ गया। लेकिन दोस्तों ज़ालिका और हाज़ा का मामला ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। जैसे मिसाल के तौर पे देखिए वही खाला यहाँ पे लिख दिया गया, समझिए। अब ज़ालिका लिख रहा हूँ भाई, खाला ज़ालिका अगर ऐसा बोला जाए तो देखिए काला के बाद पेश आने का मकाम था, लेकिन पेश नहीं आया, ज़ालिकू नहीं आया, ज़ालिका ही है। फिर इसी तरीके से अब ये इन्ना लाएँ तो भी वो ज़ालिका है, ज़ालिका है। कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं अरबी ज़ुबान के अंदर जो ज़ेर देते हैं, उनकी तबीयत में ज़ेर देने की कैफियत है, तो लिहाजा वो ज़ेर की हालत में ज़ेर देने वाले हुरूफ आ जाएं तो ये खालिद को ज़ेर आएगा। तो बहरहाल ये भी लफ्ज़ है, ये भी लफ्ज़ है, मगर लफ्ज़ में फ़र्क है। तो ये जो ज़ालिका हाज़ा जो मिसाल के तौर पे आपके सामने अर्ज़ किया गया, तो ये मबनियात में शुमार होते हैं। मतलब है कि इनका इराब आखिर का हमेशा एक ही तरीक़े का होगा, उसके अंदर तब्दीली नहीं आएगी। फिर ये खालिद है और दूसरे सैकड़ों हज़ारों अल्फाज हो सकते हैं, तो वो सब क्या है मोरब में उसको शुमार किया जाता है। अब यहाँ से दोस्तों हम एक अहम चीज़ को समझने की तरफ जा रहे हैं। तो वो अहम चीज़ है ये मोरब और मबनी के तहत में उसको समझना ज़रूरी है। तो वो जब समझेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक ताला बहुत सारी आसानियाँ हमारे लिए फ़राहम होंगी। तो इतना याद रखें कि मोरब अब किसको कहा जाएगा, मबनी किसको कहा जाएगा, वो सारे के सारे अल्फाज किस्मों की शक्ल में मुंतखब हैं और बिल्कुल चुने हुए हैं, और वो मुकर्रर है। वो क्या है? मुकर्रर है। तो यहाँ ये बात आप जहन में उतारें कि जो भी लफ्ज़ मोरब है तो उसके लिए मुरक्कब होना ज़रूरी है। ये पहली शर्त है मोरब बनने के लिए। दूसरी शर्त यह है कि जितने अल्फाज मबनी के तौर पर मुकर्रर किए गए हैं तो उसके मुशाबे नहीं होना चाहिए, असल मबनी के मुशाबे नहीं होना ज़रूरी है। तो दोस्तों वही जो खालिदुन का लफ्ज़ अभी मिसाल आपके सामने गुज़र चुकी है, ये जो काला के बाद हमने लिखा था खालिदुन, तो चूँकि खालिदुन का जो लफ्ज़ है ये खाला के साथ यानी दूसरे लफ्ज़ के साथ मिल के आया है, तो ये हो गया मुरक्कब। क्या हो गया? ये मुरक्कब हो गया।
تو اس طرح مرکب ہونے کے بعد یہ خالدن کا جو لفظ ہے وہ مورب ہو گیا اور مورب کہلایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تنہا نہیں آیا بلکہ ایک اور لفظ کے ساتھ آیا ہے، تو لہذا یہاں مرکب کی شکل ہو گئی، تو اب اس کے اندر مورب کی کیفیت آ گئی، یہ مورب بن گیا. یہ کیا ہو گیا؟ اور یہ اصل مبنی جو ہے، جو فعل ماضی ہے، امر حاضر معروف کے صیغے ہیں اور حروف ہیں، ان کے مشابہ بھی نہیں ہے. یہ بھئی ان کے مشابہ بھی نہیں ہے. تو اصل مبنی کے مشابہ کتنی چیزیں ہیں؟ وہ 8 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ بھی آپ کے سامنے مختصراً عرض کیا گیا تھا، تفصیل آنے والی ہے. تو اصل مبنی کے مشابہ کتنی چیزیں ہیں، ان کی تعداد بھی عربی زبان میں مقرر کی گئی ہے، وہ قاعدوں میں وہ بھی بیان کیا گیا ہے. تو اصل مبنی کے مشابہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی طے ہے. تو بہرحال یہاں پہ کیا ہے، یہ جو خالدن کا لفظ ہے چونکہ خالہ کے ساتھ مل کے آیا تو یہ ہو گیا مرکب. تو اور یہ اصل مبنی جو ہے اس کے مشابہ بھی نہیں قرار دیا گیا ہے. تو یہ 2 چیزیں، ایک ہونے کی شرط ایک نہ ہونے کی شرط، دونوں پائے گئی مورب کے حساب سے. تو لہذا یہ خالدن کا لفظ کیا ہو گیا ہے؟ مورب کہلایا ہے. یہ کیا بن گیا ہے؟ مورب. لیکن دوستو یہاں یہ بات یاد رکھ کے چلنا ضروری ہے، خالدن کا جو لفظ ہے یہ مورب کہلایا ہے اس وقت جب کہ یہ قالہ کے ساتھ مل کے آیا اور اصل مبنی کے مشابہ نہیں ہے. مگر اگر یہی خالدن کا لفظ کسی کے ساتھ ملا کے نہیں لکھا گیا، تنہا لکھا گیا، خالدن ابراہیم فلاں، تو تنہا لکھا گیا اگر، جب تک کوئی بھی عربی لفظ وہ تنہا رہتا ہے، دوسرے کے ساتھ مل کے نہیں آتا، اس وقت تک ہر تنہا لفظ وہ مبنی کہلاتا ہے. اب یہ چونکہ خالدن کا لفظ تنہا ہے اس لیے یہ ہو گیا مبنی. مبنی بننے کے لیے تنہا اگر کوئی لفظ دکھائی دے تو اس کو آپ بلا تردد مبنی بول سکتے ہیں اور مبنی ہوگا وہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کوئی لفظ ہی نہیں آیا مل کے، کیونکہ مرکب ہونے کی شرط تھی، تو مرکب تو ہے نہیں، مفرد ہے. ہر مفرد اور تنہا لفظ وہ مبنی ہوگا، اس کو ایک ہی قسم کا اعراب آئے گا. اب دیکھیے اس سے پہلے کوئی حرف آئی نہیں، کوئی لفظ ہی نہیں آیا، تو اس کو اعراب الگ الگ کیسے آ سکتا ہے؟ اب ہمیشہ یہ جب تک تنہا رہے گا خالدن 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 یہی بولیں گے. تو یہ ہو گیا ہے مبنی. تنہا جب کوئی لفظ ہو تو وہ مبنی ہے، جب کسی کے ساتھ مل کے آئے، مل کے آنے کے بعد وہ مرکب ہو گیا. مرکب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اصل مبنی کے مشابہ نہیں ہے اگر، تو اس وقت وہ مورب بنتا ہے. مگر تنہا جب تک ہو، مفرد جب تک ہو، غیر مرکب ہو، تو وہ مبنی کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ مبنی. مورب اور مبنی جب الفاظ کی شکل میں ہمارے سامنے آ گیا، یہ گفتگو آ گئی اور بحث ہوئی، تو اس کے بعد ہمارے لیے بھئی ایک چیز کو جاننا ضروری ہے. وہ چیز یہ ہے کہ دوستو، یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، عربی زبان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ کسی بھی لفظ کے آخر میں بھئی آخری حرف پر زبر، زیر، پیش اور جزم، تو یہ چیزیں وہ اعراب کی شکل میں وہ الفاظ رکھتے ہیں، عربی زبان کے الفاظ رکھتے ہیں. بھئی عربی زبان کے الفاظ کے بالکل آخری حرف پر زبر، زیر، پیش اور جزم، یہ ان میں سے کوئی نہ کوئی آتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی لفظ جو ہے نا عربی ہے، پھر عربی لفظ ہونے کے باوجود نہ اس کے اوپر زبر آ رہا، نہ زیر آ رہا، نہ پیش آ رہا، نہ جزم آ رہا. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، چاروں میں سے کچھ نہ کچھ آتا ہے. مگر دوستو یہ جو چاروں حرکتوں میں سے کوئی نہ کوئی حرکت کسی بھی لفظ پر آتی ہے، تو وہ خود سے آتی ہے یا کوئی وہ حرکت دینے والا ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے. ایک کیا ہے؟ یہ سوال ہے. تو یاد رکھیں دوستو، عربی زبان کے الفاظ کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش اور جزم جو آتے ہیں وہ بلا وجہ نہیں آتے، دینے والا ہونے کی وجہ سے آتے ہیں. زبر، زیر، پیش اور جزم دینے والے الفاظ پہلے آتے ہیں، آنے کے بعد وہ دیتے ہیں، تو بعد والے لفظ کے آخری حرف پر زبر، زیر، پیش یہ آتے ہیں. تو یہاں ہم کو سمجھنا ہے ذرا. اب یہ دیکھیے، زبر، زیر، پیش پھر جزم، یہ چاروں چیزیں ہیں. تو زبر، زیر، پھر پیش، پھر ہے جزم. کیا ہے؟ جزم. اب یہ دیکھیے، زبر کو اس میں کہا جاتا ہے فتحہ، زیر کو کہا جاتا ہے ضمہ،
زیر کو کہا جاتا ہے کسرہ، پیش کو کہا جاتا ہے ضمہ، اس کا نام ہے۔ جزم کو کہا جاتا ہے ضمہ، فتحہ، کسرہ، ضمہ، سکون۔ جزم کو جزم بھی کہتے ہیں اور سکون بھی کہتے ہیں۔ فتحہ، کسرہ، ضمہ، سکون۔ تو عام طور پہ زبان پہ جو چیز جاری رہتی ہے وہ اس طرح رہتی ہے ترتیب: ضمہ، فتحہ، کسرہ، یہ ہے کسرہ، یہ ہے سکون۔ اب ضمہ کو آپ جانتے ہیں کہ ضمہ اس طرح ہوتا ہے اور فتحہ اس طرح ہوتا ہے، اوپر آڑی لکیر جو ہوتی ہے۔ کسرہ کا مطلب نیچے جو ہے کراس، جو چھوٹی سی لکیر ہوتی ہے وہ۔ پھر یہ جزم کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ یہ اس طرح آتا ہے۔ تو ضمہ، فتحہ، کسرہ اور یہ جزم، ضمہ، فتحہ، کسرہ اور جزم۔ تو عربی زبان کے اندر یا تو ضمہ ہوگا، یا تو فتحہ ہوگا، یا تو کسرہ ہوگا، یا تو جزم ہوگا کسی بھی لفظ پر۔ مگر یہاں پہ اب جو گفتگو ہم کر رہے ہیں وہ کسی بھی لفظ کے آخری حرف کے بارے میں کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ دیکھیے ولدن کا لفظ ہے، ولدن۔ تو یہ جو ولدن کا لفظ ہے تو اس کے اندر واو ہے، پھر لام ہے، پھر دال ہے۔ تو یہ 3 حروف سے مل کر ایک لفظ اور کلمہ بنا ولدن۔ تو یہ جو آخری حرف ہے وہ دال ہے، تو یہ دال کے اوپر بھی ایک حرکت آ رہی ہے، وہ پیش ہے۔ پھر اس سے پہلے جو حرف ہے لام، اس کے اوپر بھی حرکت آ رہی ہے، وہ ہے فتحہ ہے، زبر ہے۔ پھر اس سے پہلے والا جو واو ہے اس کے اوپر بھی حرکت ہے، تو وہ بھی فتحہ ہے۔ تو دوستو یاد رکھیں اصطلاحی طور پر یہ جو پہلے والا جو ہوتا ہے، پہلے والا جو زبر زیر پیش ہوتا ہے آخری حرف سے پہلے والے حروف کو، جو بھی زبر زیر پیش ہوتا ہے تو اس کا نام ہے حرکت، اس کو ہم کہیں گے حرکت۔ یہ حرکت، یہ یاد رکھیں۔ جو آخری حرف ہوتا ہے اس کے اوپر بھی جو بھی زبر زیر پیش ہوتا ہے وہ بھی حرکت میں ہوتا ہے عمومی طور پر، لیکن اس کو خاص منصبی نام دیا گیا ہے اس کو۔ تو آخری دال پر جو بھی یہ جو حرکت آ رہی ہے پیش کی، یہ تو حرکت ہے ہی ہے، یہ حرکت ہے، اس کو بھی حرکت کہا جاتا ہے، لیکن بھائی اس کو خاص طور پہ اعراب بول کے نام دیتے ہیں۔ اعراب، اس کا نام کیا ہے خاص؟ اعراب۔ تو اعراب پہلے والے لفظ کے پہلے والے حروف میں جو کچھ حرکت آتی ہے اس کو نہیں کہا جاتا۔ جیسے کہ واو کے اوپر زبر آیا تو اس کو اعراب نہیں بولیں گے، لام کے اوپر زبر آیا تو اس کو بھی اعراب نہیں کہا جائے گا۔ بالکل لفظ کے بالکل آخری حرف پر جو بھی حرکت ہوگی اس کو اعراب کہا جائے گا، چاہے وہ حرکت زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو یا جزم، تو اس کو اعراب کہا جائے گا۔ تو اعراب کا تعلق یہ آخری حرف سے ہے، لفظ کے کلمے کے آخری حرف سے اعراب کا تعلق ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم نے لکھا، دیکھیے ابراہیم کا لفظ لکھو، ابراہیم۔ تو دیکھیے یہ آخری حرف ہے میم، مگر اس سے پہلے بھی تو حروف ہے نا۔ تو الف ہے تو اس کے نیچے زیر آیا ہوا ہے، با ہے اس کے اوپر جزم آیا ہوا ہے، را کے اوپر زبر آیا ہوا ہے، ہا کے نیچے زیر آیا ہوا ہے، اور آخری جو حرف ہے میم اس کے اوپر کیا آیا ہوا ہے؟ پیش آیا ہوا ہے۔ تو اب اعراب کس کو کہیں گے؟ تو دوستو یاد رکھیں یہ بھی حرکت ہے، یہ بھی حرکت ہے، یہ بھی حرکت ہے، لیکن اس کو اعراب نہیں کہا جائے گا۔ اعراب کہنے کے لیے ہماری نظر اور نگاہ بالکل آخری حرف کی طرف ٹکی ہوئی ہونا ضروری ہے۔ آخری حرف جو میم ہے اس کے اوپر جو پیش اور حرکت آ رہا ہے، حرکت آ رہی ہے، اس کو کہیں گے اعراب۔ تو اب آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ ابراہیمو کا جو لفظ ہے یا ولدن کا جو لفظ ہے تو اس کو اعراب کیا آ رہا ہے، کون سا اعراب ہے؟
تو آپ واو کو دیکھیں گے نہیں اعراب کا فیصلہ کرنے کے لیے، نہ لام کو دیکھیں گے، پہلے والے حروف کو نہیں دیکھیں گے، بالکل آخری والے حرف کو دیکھ کر اس کے اوپر جو حرکت آ رہی ہے اس کے حساب سے آپ جواب دیں گے. پھر بولیں گے کہ یہاں پہ ولدن کے اندر جو اعراب ہے وہ پیش ہے، پھر ابراہیمو کے اندر جو اعراب ہے وہ پیش ہے. پھر اسی طریقے سے اگر اس سے پہلے انا آیا، جیسا کہ ابھی انا کی مثال گزر چکی ہے، تو انا آنے کے بعد چونکہ اس کی فطرت میں ہے کہ آپ بعد والے کو زبر دیتا ہے، تو لہذا انا کے بعد ابراہیمو کے بجائے ابراہیمہ آئے گا. تو ابراہیمہ جو آیا تو یہ میم کو چونکہ وہ یہ جو آخری حرکت آ رہی ہے زبر کی شکل میں، تو اس کو اعراب کیا آ رہا ہے ابراہیم کو؟ تو آپ جواب دیں گے زبر آ رہا ہے. ولدن میں اعراب کیا آ رہا ہے؟ پیش آ رہا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے دوستو یہ فی ہے، فی کے فطرت میں ہے کہ وہ اپنے بعد والے کو زیر دیتا ہے. تو یہ دیکھیے فی البیتی میں لکھ رہا ہوں، فی کے بعد والے کو زیر آئے گا. تو اب یہاں دیکھیے فی البیتی میں جو البیت کا جو لفظ ہے اس کو کیا اعراب آیا، اگر کوئی آپ سے پوچھیں تو آپ فیصلہ کریں گے کہ آخر میں جو آخری حرف جو تا ہے اس کے اوپر زیر آ رہا ہے تو اس کا اعراب زیر ہے. تو کہیں اعراب جو آخری حرف کا ہوتا ہے تو وہ زیر ہوتا ہے، کبھی زبر ہوتا ہے، کبھی پیش ہوتا ہے، اور کبھی جزم بھی ہوتا ہے. دوستو جزم کو بھی اعراب میں شمار کیا گیا، مبنی معرب کی حرکتوں کے اندر اس کو بھی لیا گیا ہے. تو اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ زبر زیر پیش اور جزم دینے والے اگر نہ ہوں تو اس کے باوجود کبھی بھی آخر میں اعراب نہیں آتا. زبر زیر پیش دینے والا ہونا ضروری ہے، تو وہ دینے والا دینے کے لیے آئے، زبر دینے والا زبر دینے کے لیے، پیش دینے والا پیش دینے کے لیے آیا. تو زیر دینے والا جو حرف ہے لفظ ہے وہ زیر دینے کے لیے آئے. پھر آخری کا جو حرف ہے جس کے اوپر وہ آ رہا، وہ لفظ کے آخری والا حرف، وہ اگر اس کو قبول بھی کر رہا ہے، اس کو لے رہا ہے، تو وہ معرب ہے، ورنہ وہ مبنی ہوگا. ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہے گا آخری کی حرکت، تو اس کو مبنی کہیں گے. پھر وہ اگر جیسے جیسے دینے والا آئے ویسے ویسے یہ لینے والا لے لے حرکت کو، تو اس کو معرب کہیں گے. تو یہاں پہ دوستو زبر زیر پیش، زبر زیر پیش دینے والے کو، دینے والے کو دوستو عامل کہتے ہیں. جزم بھی لکھ لیں، جزم زبر زیر پیش یہ دینے والے کو بھیا عامل کہتے ہیں، عامل کہتے ہیں. اب یہ جو جزم زبر زیر پیش دینے والے کے بجائے یہ لینے والا، لینے والے کو معمول کہتے ہیں. یہ ہے معمول. پھر اس کے بعد دوستو جس میں آخری حرف پر میرا بائے اس کو محل اعراب کہتے ہیں. یہ ہے محل اعراب. ابھی انشاءاللہ سمجھیں گے اس کو. جو کچھ یہ آخری حرف پر حرکت یہ آ رہی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. اب اس کو انشاءاللہ تعالی ہم مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. مثال سے دوستو جیسے دیکھیے، چونکہ پہلے بھی یہ مثال گزر چکی ہے، اسی کو لے لیں. یہ دیکھیے اِنَّ زَیدًا، یہ اِنَّ زَیدًا. تو ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ اِنَّ ہے تو یہ اپنے بعد والے کو زبر دیتا ہے. تو دیکھیے یہ زبر یہ اعراب دینے والا ہے، پھر زیدن کا جو لفظ ہے یہ اعراب لینے والا ہے. تو یہ اِنَّ جو اعراب زبر کی شکل میں دے رہا ہے اور دینے والا ہے،
تو اس کو کہتے ہیں عامل. یہ کیا بنے گا؟ اس کو کہا جائے گا عامل. یہ جو زیدن کا جو لفظ ہے جس نے اس کے دیے ہوئے زبر کے اعراب کو لیا تو اس پورے لفظ کو کہیں گے معمول. اس کو کیا کہیں گے؟ معمول. اب زیدن، اب یہ انا زبر دینا ہے اس کی فطرت میں، تو زبر دینے کے لیے آیا اور زبر دیا. تو زبر کہاں دیتا ہے؟ یہ زبر دیتا ہے یہ بعد میں آنے والے مکمل پورے لفظ کے بالکل آخری حرف پر. یہ جو دال ہے، یہ آخری حرف ہے دال، اس کے اوپر زبر دیا دو. یہ انا زبر دیتا ہے، پھر وہ زبر دے رہا ہے کس پہ؟ زیدن کے لفظ پہ پورے. تو اس پورے لفظ کو معمول کہتے ہیں اور دینے والے کو عامل کہتے ہیں. اور کس حرف پر دیا؟ کس حرف پر دیا؟ تو وہ دال پر دیا ہے. دو زبر دیا ہے. تو یہ جو دال ہے اس دال کو محل اعراب کہتے ہیں. یہ ہے محل اعراب. اچھا یہ کیا دیا ہے؟ یہ انا زیدن پہ داخل ہو کر، زید کے لفظ پہ داخل ہو کر آخر میں دال پہ کیا دیا ہے؟ پیش دیا ہے یا زبر دیا ہے، زیر دیا ہے؟ تو بولے زبر دیا ہے. تو یہ جو زبر دیا ہے اس کا نام، اس زبر کا نام ہے اعراب. پھر اس سے ہٹ کر یہ جو زیدن کے آخری حرف سے ہٹ کر جو زا کے اوپر بھی زبر آیا ہوا ہے، دیکھیے یہاں پہ زید زا کے اوپر بھی تو زبر ہے، تو اس کا نام ہے حرکت. اس کا کیا نام ہے؟ حرکت. اس کو بھی حرکت کہتے ہیں. حرکت ایک عام لفظ ہے، چاہے آخری حرف پر آئے زبر زیر پیش، یا درمیان کے یا بیچ کے اور پہلے والے حروف پر آئے تو اس کو حرکت کہیں گے. یہ حرکت کا جو لفظ ہے یہ بالکل عام ہے. تو دوستو یہاں دیکھیں، اب امید کی جاتی ہے کہ آپ نے سمجھا ہوگا عامل، معمول، محل اعراب، اعراب. تو یہ دیکھیے انا زیدن، یہ جو مثال ہم نے لکھی تھی یہاں پہ بورڈ پہ، تو یہ انا زبر دینے والا ہے. یہ کیا ہے؟ زبر دینے والا ہے. اور عربی میں طے کیا گیا ہے کہ یہ زبر دے اپنے والے کو. تو یہ زبر دینے والا ہے تو اس کو عامل کہا گیا. زیدن جو لفظ ہے اس کے بعد آیا تو وہ زبر لینے والا ہے تو اس کو معمول کہا گیا. تو وہ زبر دینے والا لفظ حرف آ کے کس حرف پر زبر دیا؟ وہ دال ہے، وہ آخری حرف ہے، تو اس کو کہتے ہیں محل اعراب. کیا اعراب دیا؟ وہ دو زبر دیا ہے، اس کو کہتے ہیں اعراب. تو دوستو ان چار چیزوں کو یاد رکھیں: عامل، معمول، محل اعراب، پھر اعراب. تو انا عامل، زیدن معمول، خاص طور پہ دال جو حرف ہے جس کے اوپر زبر آ رہا وہ محل اعراب، اور جو زبر آ رہا ہے آخر میں وہ اعراب. پھر پہلے والے جو حروف ہوں گے اس کے اوپر جو بھی آئے گا وہ حرکت کہلائے گا. تو عامل، معمول، محل اعراب، اعراب. دوستو اس بحث کو اپنے ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو قواعد عربیہ ہیں اس کا سلسلہ مزید آگے جاری رہے گا. پروردگار عالم سے امید ہے کہ ہم سب کو یہ جو کچھ ہم مل کر پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر اللہ رب العزت ضرور برکت عطا فرمائے گا. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ مل جل کر اس طرح یہ عربی زبان سیکھنے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ.